مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں پیناما کیس کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تقریباً 3 ہفتے کے لگ بھگ ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مہیا کیا گیا جس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب کا کوئی بھی تعلق جو لندن کے اپارٹمنٹ ہیں ان سے نکل سکے۔ کورٹ نے بارہا پوچھا ہے، جماعت اسلامی کے وکیل جو ہیں ان سے بھی پوچھا ہے اور اس سے پہلے جو موقف پی ٹی آئی کے وکیل پیش کر رہے تھے ان سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہوگا، کوئی ایک ثبوت کہ پرائم منسٹر کا کوئی تعلق ہے لندن کے ان اپارٹمنٹ سے۔ تو ابھی تک کوئی ثبوت جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا سکا جو کسی بھی طریقے سے پرائم منسٹر کو لنک کر سکے، یعنی اس تمام گفتگو کے بعد جو آپ سنتے رہے ہیں پچھلے 6 8 9 مہینے سے روز شام کو جب عدالت پہنچے تو تقریباً وہی نتیجے نکل رہے ہیں جو الیکشن میں دھاندلی کے دور کے اندر پیش کیے گئے تھے۔ وہی ٹرکوں میں کاغذ آئے جن میں سے کچھ نہیں نکلا۔ کورٹ نے آج پچھلے 2-3 دن میں 3 یا 4 مرتبہ یہ آبزرو کیا ہے کہ آپ کو پازیٹیو ایویڈنس لانا پڑے گا۔ پازیٹیو ایویڈنس کیا ہے؟ پازیٹیو ایویڈنس ہے جو اخباری تراشے نہ ہوں، جو اخباروں کے اقتباسات نہ ہوں اور وہ باتیں نہ ہوں جو صرف مفروضوں پہ کی جاتی ہیں کہ کیونکہ یہ ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، یہ عدالت کے اندر نہیں ایڈمٹ کیے جا سکتے۔ تو واضح ثبوت عدالت نے مانگے ہیں اور آج بھی عدالت نے کہا ہے کہ 2004 تک تو بڑی واضح سی بات ہے کہ مرحوم میاں محمد شریف صاحب جو والد محترم تھے پرائم منسٹر کے، وہ کاروبار چلا رہے تھے۔ تو آپ یہ بتائیے وہ لنک اسٹیبلش کیجئے جس کے ذریعے پرائم منسٹر سے ہم پوچھ سکیں کہ بھائی آپ ذرا 1 2 3 4 چیزوں کا حساب دیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا، میری جو دیگر 2 گزارشات ہیں، کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا گیا ایک بی بی سی کی رپورٹ کے اوپر، جس کے سلسلے میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ بی بی سی کی وہ جو رپورٹ ہے وہ ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جو 2 اپارٹمنٹس تھے یہ 1990 کی دہائی کے اندر خریدے گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ کمپنیاں جن نے یہ 1990 کی دہائی کے اندر خریدے گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ کمپنیاں جن نے ان کو 2 اپارٹمنٹس نیلسن اور نیسکول کے نام کی جو کمپنیاں تھیں وہ 1990 میں بنی، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ محترم پرائم منسٹر کے صاحبزادے جو ہیں وہ وہاں پر پہلے سے رہتے تھے اور وہاں پہ رینٹ کرتے تھے، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیلسن اور نیسکول کی جو ملکیت ہے، جو منروا نام کی ایک کمپنی کی تھی، وہ 2006 میں منروا کی ملکیت جو ہے وہ تبدیل کی گئی اور بی بی سی کی رپورٹ کسی جگہ پہ اس بات کی تردید نہیں کرتی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا اور میں آج آپ کے پاس حاضر یہ پوچھنے کے لیے ہوا ہوں کہ کس چیز کے لیے، یعنی اس موقف کی تائید جو بی بی سی کی رپورٹ کر رہی ہے، جو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، اس پہ ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ایک اور رپورٹ جو ہے صبح یہ جرمن ایک جریدے نیوز پیپر کے حوالے سے اس کو بہت سوشل میڈیا کے اوپر گھمایا جا رہا ہے، اس کے اندر اور بڑی اس کی تشہیر پچھلے 1 2 دن سے کی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کیا چیزیں نکلی ہیں؟ مریم صاحبہ کے پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ کاپی، یہ ہے وہ رپورٹ جس کا ہنگامہ کیا جا رہا تھا کہ بہت بڑا ریولیشن ہونے والا ہے۔ دوسرا ایک کاغذ ہے جو پرسنل انفارمیشن فارم کے نام سے ایک کاغذ ہے جو غیر تصدیق شدہ ہے۔ چلیے اس کی ہم تصدیق کیے لیں گے، آج انہوں نے صبح اس کو کرنے والے جو ہیں وہ 6 کیٹیگریز کے لوگ ہو سکتے ہیں اور ان میں سے ایک کیٹیگری ہے آتھرائزڈ ایجنٹ۔ اور ہم پچھلے 6 8 مہینے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشل اونر نہیں تھیں، وہ آتھرائزڈ ایجنٹ تھیں اس وہ ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت جو ان کے اور ان کے بھائی کے درمیان میں لندن میں سائن ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ کاغذ تصدیق شدہ نہیں تھا، اور اگر یہ تصدیق شدہ بھی تھا تو یہ کس کے موقف کی تائید کر رہا ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے اس کاغذ کے اندر
کہ اس کاغذ میں صرف بینیفیشل اونر کے وہ جو مندرجات ہیں وہ لکھے گئے ہیں. تو جب اس کاغذ اور آپ کے پاس ہے وہ تو آپ ذرا پڑھ لیجئے, بے شک پریس کانفرنس کے اندر پڑھ لیجئے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بینیفیشل اونر بھی لکھا ہوا ہے, ایجنٹ بھی لکھا ہوا ہے, 6 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں جن میں سے ایک کیٹیگری ہے آتھرائزڈ ایجنٹ کی. اور جو کاغذ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک کیٹیگری ہے آتھرائزڈ ایجنٹ کی. تیسرا جو کاغذ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ کاغذ ہے جس کو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس کے اوپر مریم صاحبہ کے دستخط نہیں ہیں اور اس کی تردید کر چکے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کون سی ایسی بات تھی جو بی بی سی نے نہیں کی, اور وہ کون سی ایسی بات تھی جرمن آج جو جریدہ جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تو میں آپ سے بار بار دوبارہ یہ درخواست کروں گا کہ جتنے کاغذات ہیں جن کا ذکر بی بی سی میں کیا گیا ہے وہ تمام عدالت میں موجود ہیں. آج جتنے کاغذات جن کو ایک نئے سرے سے پیکج کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ نئے کاغذ کچھ سامنے آ گئے, تمام عدالت کے پاس موجود ہیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بار بار ایک ہی بات کو پیکج کر کے عدالت سے ایک دن پہلے کیوں آپ سامنے لا کے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج جو کاغذات دوبارہ سے گھمائے گئے ہیں وہ تمام پرانے کاغذات ہیں, ان میں ایک بھی نیا کاغذ نہیں ہے, اور ایک کاغذ جس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, آپ خود دیکھ لیں, آتھرائزڈ ایجنٹ, جو کہ ہمارا موقف ہے. لیکن ہم اس کاغذ کو اسی وقت اس کی تائید کریں گے بھرپور انداز میں جب اس کی تصدیق ہو جائے گی. ابھی ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی. تو میں یہاں پہ رکوں گا اور میں دانیال صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں اور پھر کچھ سوالات آپ کے لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مصدق صاحب بات کر رہے تھے اس ضمن میں صرف 2 آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو جرمن اخبار ہے ان کا موقف یہ تھا آغاز میں جب یہ پیناما پیپر شائع ہوا اپریل 3 تاریخ کو کہ ہمارے پاس مین پاور نہیں تھی کہ اتنے بڑے 11.6 ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا اور 2.6 ملین فائلز, آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں بڑا اس کا واویلا مچایا گیا تھا. تو اس لیے ہم نے ایک اور ادارے کو جو ہے اس کا ذمہ دار بنایا جس کا نام ICIJ ہے. ICIJ ادارہ نہیں ہے, ICIJ ایک ادارے کا پروجیکٹ ہے. وہ ادارہ ہے دا انسٹیٹیوٹ فار پبلک انٹیگریٹی, واشنگٹن DC کا ادارہ ہے. اب آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ جو جرمن ادارہ ہے جس نے کہا کہ ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے, کم ہے, ان کے قریباً کوئی 300 سے زیادہ پرماننٹ امپلائیز ہیں, اور جو ICIJ پروجیکٹ ہے ایک ادارے کا ان کے پاس قریباً چھوڑ دیں ان کے پاس قریباً جو پرماننٹ امپلائیز ہیں وہ 7 ہیں. تو جس جرمن ادارے کے پاس مین پاور کی کمی تھی لہٰذا انہوں نے چناؤ کیا ICIJ کا, تو ICIJ کے 7 رکنی جو پرماننٹ امپلائیز ہیں انہوں نے یہ پورا برپا کر دیا. آج پھر اس جرمن ادارے کو ضرورت پڑی ہے کہ وہ پرانی خبر کے اوپر نئی پنی چڑھا کے اس کو بیچے. بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ کیسے چنے گی اور کیا یہ خود آپ دیکھ لیں کہ یہ کاغذ جو آپ کے پاس پہلے آئے تھے یا نہیں آئے تھے. اب میں آنا چاہتا ہوں دوسری بات پہ. ایک ابھی حال ہی میں 16 جنوری کو ایک آرڈر شائع ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. یہ جو معافی نامہ مانگا گیا تھا الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے, وہ یہ ہے, یہ وہیں کھڑے کھڑے عدالت میں لکھ کے دیا کہ توہین عدالت سے بچنے کی ترکیب جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اور اس کے بعد یہ آرڈر جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا. میں آپ کو تھوڑا سا ملاحظہ اس کا دینا چاہتا ہوں. یہ سب آخر کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا اور اس آرڈر کی ڈیٹ 1/12/2016 تھی. 1/12/2016 یعنی دسمبر کی 1 تاریخ 2016. اور اس آرڈر میں یہ اس کی جو اس کی ریویو پٹیشن ہے یہ انہوں نے داخل کروائی ہے.
اور اس آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ عمران خان جو فورن فنڈنگ کا اس کے خلاف کیس ہوا ہے اس میں جو اکاؤنٹس ہیں، جو منی ٹریل ہے پی ٹی آئی کی، وہ جمع کروائیں. اس جمع نہ کروانے پہ جو انہوں نے ریویو فائل کی، اس کا 6واں پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کی درخواست ہے 9 جنوری کی، جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئی. اس میں وہ لکھتے ہیں: In view of the above, it is prayed that this honorable commission may be pleased to review and set aside its own order of 1/12/2016 جو آرڈر کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا منی ٹریل جمع کروائیں، and adjourn the case sine die to the decision of the Islam Abad High Court. یعنی وہ عمران خان جو سینہ تان کے پورے پاکستان میں پچھلے قریباً 4-5 برس سے قوم کو یہ نشاور کروا رہا ہے کہ یہ جو ساری جماعتیں یہ ملی ہوئی ہیں اور یہ سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں اور ہم صاف شفاف ہیں، ہمارے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، ہم بے ڈر ہیں، ہم نے چھپانا کچھ نہیں ہے، ہم 24 گھنٹے تلاشی کے لیے تیار ہیں، ہم کبھی یہ سٹے کے پیچھے نہیں چھپتے ہیں. پیراگراف 6 میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نے تو نہیں لکھا. کیوں بھاگ رہے ہو عمران؟ کیوں نہیں تلاشی دے رہے؟ تم گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھبرا گئے ہیں؟ اب گھبرانا نہیں ہے، اب سامنے آؤ، تمہارا بھی تلاشی کا ٹائم آ گیا. اس کے بعد جب یہ عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ عدالت جو ہے متاثر ہے، الیکشن کمیشن متاثر ہے، اور اس میں انہوں نے عجیب و غریب ہیلے بہانے دیے جس کے اوپر انہوں نے یہ معافی نامہ مانگا. یہ اس کی کاپیاں میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہ معافی نامہ ڈینائی کر دیا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جی وہ وکیل نے اپنے طور پہ کیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن اس کے بعد آرڈر کیا دیتے ہیں سنیں ذرا. یہ جسٹس سردار محمد رضا چیئرمین ہیں جو چیف الیکشن کمیشنر ہے پاکستان کے. A perusal of such application indicates a blatant disregard of the constitutional institutions, اداروں کی توہین, against which filthy and totally false remarks have been passed. آپ کو پتہ ہے filthy کی ترجمانی کیا ہے اردو میں آپ کے ناظرین کے لیے؟ غلیظ. عدالت عمران کو کہہ رہی ہے کہ تم غلیظ زبان استعمال کر رہے ہو. یہ لکھا ہوا ہے، یہ دانیال عزیز نہیں کہہ رہا، یہ نوبت آئی ہوئی ہے. سٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور اداروں کو متاثر کر رہے ہیں اور ادارے ان کو غلیظ کہہ رہے ہیں. No civilized person, civilized آپ سمجھتے ہیں؟ No civilized person is expected to malign constitutional institutions. یعنی جو ایک، میں اب کیا کہوں آپ، یعنی جو ایک، میں اب کیا کہوں آپ خود سمجھ جائیں. جی میں زبان نہیں استعمال، پھر ثناء اللہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. اس میں آج کیا ہوا؟ یہ تو پچھلی کیس کی کاروائی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 12 تاریخ. تو آج 24 تاریخ کو پھر ہیرنگ تھی. آپ امیجن کریں کہ آج کیا ہوا ہوگا. اس سارے لے دے کے بعد آ کر کے تو وہ جمع کروا دیے ہوں گے نا جی منی ٹریل، جو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں بار بار کہ منی ٹریل منی ٹریل منی ٹریل. آپ مجھے ایک بات بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر یہ آرڈر اس کیس میں، منی ٹریل والے کیس میں جو پرائم منسٹر کے خلاف، عجوبہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں آنے سے جو ہے نا آدمی سوچتا ہے 10 دفعہ کہ وہ جو ساروں پہ الزام لگا رہا ہے اس کا یہ حال ہے. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کچھ ہمارے میڈیا کے دوستوں کے اوپر یہ بالکل اس چیز کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. آخر یہ بھی ایم این اے ہے، جہانگیر ترین کا مانا ہوا کیس ہے جس میں اس نے 7 کروڑ روپے جمع کروائے ہیں. عمران خان کے کیس میں مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپ رہا ہے، یہ سٹیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، توہین عدالت لگ رہی ہے، اور یہ اداروں کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں. کوئی خدا خوفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی شرم کوئی حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ کس نے لکھے ہیں آرڈر؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اور یہ ان کا رویہ ٹیکٹکس رہے ہیں، بڑا سا جھوٹ بول کے گوئبلز کی طرح اس کے اوپر ڈٹ کھڑے ہونا اور پھر اداروں کی لان تان شروع کر دینی، اور لکھ کے جو فیصلے دیے انہوں نے کہ ہم مان جائیں گے ان کے اوپر بھی پھر جاتے ہیں. یہ سارا ایک طرز عمل ہے جو پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اب
ان کی ہائی کورٹ میں ڈیٹ 13 فروری ہے, سٹے نہیں ملا. یہ درخواست دینے سے شرمندہ تھے, میں اس عدالت میں بھی جاتا رہا ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہمیں نہ کریں, ہماری بہت بے عزتی ہوگی اگر ہم آپ سے سٹے مانگیں گے. اب انہوں نے ہائی کورٹ میں جان نکلی ہوئی ہے نا, ادھر جواب نہیں دے پا رہے منی ٹریل کا, اب انہوں نے فارملی وہاں پر سٹے مانگ لیے. جہانگیر ترین نے لاہور ہائی کورٹ میں سٹے مانگ لیے. 44 دفعہ لاہور کی نجم سیٹھی والے کیس میں عدالت نے ریمائنڈر ان کو نوٹس بھیجا کہ آپ آ کے پیش ہوں. ٹی وی پہ مان چکے ہیں کہ میرا غلط بیان تھا, اس کو سیاسی نام دے کے انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی. تو 44 دفعہ وہ نہ جانے میں یا نہ جواب دینے میں, جو چیز وہ خود مان چکے, ان کا کوئی اخلاقی جواز رہ جاتا ہے؟ یہ کس قسم کا مرد اپنے آپ کو سینڈو خان بنایا پھرتا ہے؟ ذرا سی بھی اس کی آنکھیں جھکتی نہیں ہے. شیشے میں جب صبح اپنے آپ کو دیکھتا ہے کیا سوچتا ہوگا؟ قوم کو کس طرف لگایا ہوا ہے اس نے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی خدا خوفی چیز ہوتی ہے. اسی طرح اب ان کی 21 تاریخ پڑی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے. اب 21 تاریخ کو یہ چھٹی دفعہ منی ٹریل مانگی جا رہی ہے عمران خان سے. اور یہ وہ فائل ہے, ماشاءاللہ ہمارے جرنلزم میں انٹرنیٹ چلانا بڑا آسان کام ہوتا ہے. کوئی بھی آپ میں سے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا سکتا ہے. اس میں فارا ایڈمنسٹریشن, فارا مخفف ہے فورن ایجنٹ رجسٹریشن اتھارٹی کا ایکٹ کا, اس کے تحت جو بھی آدمی فنڈ ریزنگ کرتا ہے امریکہ میں وہاں رجسٹر ہونا پڑتا ہے اور اس کو اپنے گوشوارے جمع کروانے پڑتے ہیں کہ میں نے کس سے کتنے پیسے لیے اور کس نعرے پہ لیے, کس کتابچے پہ لیے, کن باتوں کے لیے لیے, اور میں نے ان کا استعمال کہاں کیا, یہ بتانا پڑتا ہے. یہ فائل بڑی پری ہے, یہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے اس ویب سائٹ سے, آپ ابھی دفتر جا کے آن کر کے دیکھ لیں. اس میں عمران خان کے دستخط کے ساتھ اس نے پی ٹی آئی ایل ایل سی ٹیکسس اور پی ٹی آئی ایل ایل سی کیلیفورنیا کھولی ہیں, جن کے تحت آرٹیکلز آف ایسوسیشن اینڈ میمورینڈم میں ان کا مقصد ہی یہ ہے بنانے کا کہ وہ وہاں سے پیسے اکٹھے کر کے پی ٹی آئی پاکستان کو فنڈنگ دیں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دیکھ لیجئے گا, اس میں سیکشن 15 دیکھیں. جو جماعت فورن فنڈنگ سے اپنا کام چلاتی ہے پاکستان میں وہ ڈیزالو ہونی ہے, ڈیزالو. اور ان کے رکن کو ایم پی ہو چاہے ایم این اے چاہے سینیٹر, ڈیزالو ہونے سے پہلے تک کی مہلت ہے جب ریفرنس داخل ہو جائے سپریم کورٹ میں کہ وہ اپنی جماعت سے علیحدگی کا اعلان کر کے کسی اور جماعت کے ساتھ شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس فیصلے ہونے پہ. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جنہوں نے اتنے سنگین جرائم کیے ہیں کہ باہر کا پیسہ, اور ہم نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا, کس طرح سے جمع ہوا ہے, اس میں بلینک انٹری ہیں, $10,000 لکھا ہوا ہے, آگے نام کوئی نہیں لکھا ہوا, $15,000 لکھا ہوا ہے, نام لکھا ہوا ہے F.K. وہ کون صاحب ہے؟ بہت سارے جو ہیں بلینک ہیں, کوئی نام نہیں لکھا ہوا. اس میں جو فلڈ کی کلیکشنز تھیں وہ بھی انہوں نے سیاست کی نظر کر دی اور پوری دنیا میں سے پیسے جمع کر کے پہلے امریکہ لے کے گئے اپنے بقول, اور وہاں سے پھر انہوں نے پاکستان ٹرانسفر کیے. اور وہاں ٹرانسفر کرنے کے دور جو انہوں نے گوشوارے جمع کروائے وہاں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل کیمپین فنڈز فار پی ٹی آئی, آفس ایکسپینڈیچر پی ٹی آئی, آفس رینٹ پی ٹی آئی. اپنے دفتر کے کرائے, اپنی کیمپینز, اپنا تمام معاملات جو ہیں وہ ان پیسوں سے چلاتے رہے جو اسلام آباد پہ حملہ کرتے رہے. اور یہ اس دور میں بھی اکٹھے کیے پیسے انہوں نے جب 2013 کا الیکشن بھی نہیں ہو پایا تھا. یعنی زرداری کی حکومت کے دوران انہوں نے یہ نعرے بنائے تھے کہ ملک بچاؤ حکومت ہٹاؤ. ان کے گوشواروں میں یہ شامل ہے جو وہاں پر انہوں نے جمع کروائے. تو بظاہر تو یہ الیکشن ریگنگ کی وجہ سے یہ سارے دھرنے ورنے اور یہ چیزیں کر رہے تھے, لیکن اس وقت تو انہوں نے الیکشن بائیکاٹ کیا تھا. تو اس وقت بھی یہ اسی واردات پہ تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا یہ محض بہانہ تھا, ان کا واردات کا طریقہ کار ہی ہے. اور اس سے پہلے جب طاہر القادری 1 ہوا اس اسلام آباد میں, جس میں انہوں نے کہا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ اور الیکشن آگے کیا جائے اور کڑا احتساب کیا جائے, اس وقت بھی ان کو کزن بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اور عمران خان صاحب انکار کر گئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے ذرا ترجیح ملے, اور پھر وہ ایک کزن کو اکیلے ہی آنا پڑا, جیسے ابھی لاک ڈاؤن میں اکیلا ہی کزن آیا. کچھ میں آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں.
جیسے ابھی لاک ڈاؤن میں اکیلا ہی کزن آیا. یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں, آپ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اسی 2012 میں, جون اور جولائی 2012 میں, 2013 کے الیکشن سے پہلے, جب یہ کزنوں کی پہلا دھرنے دینے کی اس ٹیکنالوجی کی پاکستان میں آمد کی پہلی تیاری کی جا رہی تھی, ان دنوں میں BVI-FIA کو خط لکھے جاتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس چیک کریں. 2012 جون اور جولائی میں دیکھیں پیناما کیس کا بھی حصہ تھی. کیا ایسا تو نہیں تھا کہیں کہ نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کو جا رہے ہیں تو مختلف تقریبیں استعمال کی جا رہی تھیں, ہیلے بہانے اور طریقے ان کے لیے رکاوٹ بننے کے, کہیں ایسا تو نہیں تھا؟ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ لکھے گئے ہیں اور اس کی کاپی ہم آپ کو دے رہے ہیں, اور یہ جو منی ٹریل نہیں دیا جا رہا, اس کے بعد کوئی ذرا سا بھی, کوئی رتی بھر بھی کوئی اخلاقی جواز یا جرت رہ جاتی ہے کہ وہ کسی کو کوئی بات کر سکے؟ جب پاکستان کے بہترین آئینی ادارے جن کی تقرری میں, جن کے افسروں کی تقرری میں, ممبرز کی تقرری میں اشیر بات PTI کی شامل ہے, یہ وہ پرانا والا الیکشن کمیشن نہیں ہے, یہ PTI نے خود تعینات کیا, ساتھ مل کے ان کی اپروول آئی ہوئی ہے, وہ ان کو غلیظ کہہ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کے بعد ان کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے؟ کیا اور چاہتے ہیں, کون سا اور لفظ ہے جو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہاں پر میری بس ہو جائے گی؟ جی کون سا لفظ ہے جی, وہ بتا دیں ذرا. اس کے آگے ہم کیا کہیں؟ بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے 3 باتیں کی ہیں, 3 باتوں میں سے 2 پہ میرا سوال. جی ایک آپ نے جو ورڈ یوز کیا کہ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ثابت وزیر اعظم کا فلیٹ سے کسی قسم کا تعلق ثابت ہو. جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, پرائم منسٹر اس وقت بھی 3 دن سے لندن میں انہیں فلیٹ پہ بیٹھے, اور جب بھی لندن جاتے ہیں انہیں فلیٹ پہ ٹھہرتے. کل وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی اسی فلیٹ پہ ہوئی, اور آج اخبارات کی لیڈ لکھی ہوئی ہے جہاں انہوں نے, اور وساطی جمہوریت بھی انہیں فلیٹ پہ صحیح ہوتا آپ کو پتہ ہے. ایک تو یہ کوشچن ہے. سیکنڈ ایک کوشچن ہے, آپ نے کہا BBC کی جو رپورٹ ہے آپ کے موقف کی تائید کرتی ہے, تو پھر کیا وجہ تھی آپ نے اپنے سرکاری ادارے کے ذریعے اس BBC رپورٹ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اور آپ نے کہا تحقیقات ہو رہی ہے, خبر غلط ہے, اور یہ ایشو ہے جس کی تردید بھی آئی, اس ادارے کی ایک نامی بھی خراب کیا آپ نے, اور وہ وزارت اطلاعات کی طرف سے وہاں سے چلوائی گئی. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب تو وہاں پہ پہلے بھی رہتے رہے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان فلیٹس کے مالک بھی ہیں اور مقیم بھی ہیں وہاں پہ, تو اگر وزیر اعظم, اگر میں کہیں جاؤں جہاں پہ میرے صاحبزادے رہتے ہوں تو میں کہاں پر رہوں گا؟ ہمارے ہاں تو یہی روایت ہے کہ جہاں آپ کے بچے ہوتے ہیں, جو ان کا مکان ہوتا ہے, وہیں جا کے رہتے ہیں. تو ابھی بھی وہ وہیں رہے ہیں. 2006 سے ان کی ملکیت میں ہے. 2006 سے پہلے بھی وہاں پہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ رہتے تھے, تو اس سے پہلے بھی جب وہ جاتے تھے تو وہیں پہ مقیم تھے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ کب ٹرانسفر ہوئی ہے حسین شریف صاحب کے نام, اور اس کے تمام ثبوت جو ہیں وہ عدالت میں مہیا کیے جائیں گے. وہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی دکھائی جائے گی, اور یہ تمام کاغذات عدالت میں جمع کروا دیے گئے. تو کسی جگہ پہ جا کے اپنے صاحبزادے کے گھر جا کے ٹھہرنے سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے صاحبزادے کا گھر ہے اور یہی ہم کہہ رہے ہیں؟ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ APP والی جو رپورٹ ہے وہ وہی آپ کو اس کا جواب دیں گے. انہوں نے رپورٹ لگائی ہے, ان کو ضرور کوئی خبر ملی ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس رپورٹ سے جو انہوں نے دی ہے. آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلائیے, ان سے پوچھیے, اور ہم بھی پوچھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سے جو انہوں نے دی ہے, آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلائیے, ان سے پوچھیے, اور ہم بھی پوچھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پوچھیے, حکومتی ادارہ ہے, ہم بھی پوچھیں گے. لیکن ان کی جو شروع میں جو ان کی طرف سے خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہے جو منظر, کوئی تعلق نہیں. حکومتی ادارہ ضرور ہے, اور ادارے جو ہیں وہ اپنے کام کی نوعیت کے مطابق وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ خبریں بھی دیتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں, جیسے آپ بھی خبریں دیتے ہیں اپنے ادارے کے بہاف پہ. کبھی کبھی غلط خبر آپ سے چلی جاتی تو آپ واپس لے لیتے ہیں, زیادہ تر صحیح ہوتی ہیں. ہمیں ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں. جیسے ہی آئیں گی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے.
یہ کیا ہے بتائیے ذرا. اس میں سنا دیتا ہوں جس پہ وہ یہ بتا رہے ہیں. چلیں آپ جتنی دیر اس کا یہ منروا فائنینشیل سروسز لمیٹڈ اور اس پہ ڈیٹ دسمبر 2005 کی دی گئی ہے. جس میں انہوں نے کہا ہے سرٹیفائڈ ایٹ مریم محمد صفدر از ون آف آور ویلیوز. بہت خوب, مجھے سمجھ آ گئی, یہ اس کا میں ذکر کرتا. ہاں بالکل بالکل, تو بالکل آپ بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. میں نے اس کا ریفرنس دیا, شاید وضاحت نہیں کر سکا, میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے اس کا ذکر کر دیا. جس وقت 2006 کے اندر جنوری فروری کے اندر ملکیت جو تھی ان فلیٹس کی وہ تبدیل ہو گئی. جس وقت 2006 کے اندر جنوری فروری کے اندر ملکیت جو تھی ان فلیٹس کی وہ تبدیل ہو گئی قطری اونرشپ سے حسین شریف صاحب کے نام پہ. جنوری کے اندر اسی درمیان میں 1-2 مہینے کے اثنا کے اندر وہ ڈیڈ جو ہے, جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ بنی بھی, اس کو اوپر ایک جو کمپنی ہے لا فرم انگلستان کی, اس کے دستخط بھی ہیں, ان کا ایفیڈیوٹ بھی ہے, جو سب عدالت کے اندر پیش کر دیے گئے ہیں. تو جب ان کاغذات کی, ان اپارٹمنٹس کی ملکیت کی ٹرانسفر ہو رہی تھی تو ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ اگر کسی بھی بینکار سے بینکاری کرنے والے افسر سے پوچھ سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نو یور کسٹمر. تو کیونکہ سے وہ ڈیڈ بنا کے جس بینک میں مریم صاحبہ بینکاری کرتی ہیں, تو ساما بینک نے دسمبر 2005 یعنی جنوری 2005 یا فروری 2006 یا فروری 2006 جس میں ٹرانسفر ہو گئی تھی اپارٹمنٹ کی, اس سے پہلے نو یور کسٹمر کے لیے کسی بینک کو یہ ویلیڈیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ جن کو ہم جن صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے, جن کے نام پہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے, یہ ہمارے ساتھ بینکاری کرتی ہیں. تو ساما بینک نے دسمبر 2005 میں جنوری کی اور فروری کی ٹرانزیکشن کے لیے یہ اس کاغذ کا اجرا کیا تھا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی ہمارا موقف ہے, یہی, ایک سیکنڈ ٹھہری, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, ایک سیکنڈ دیجیے گا, ایک سیکنڈ. یہی ہمارا موقف ہے کہ جنوری فروری کے اندر ایک ڈیڈ بھی بنی, نو یور کسٹمر بھی ہوا, اور جنوری فروری میں میرے خیال میں یہ اپارٹمنٹ جو تھے 2006 کے ٹرانسفر ہوئے قطری اونرشپ سے حسین صاحب کے نام پہ. تو اس کاغذ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کاغذ میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ایک بینک کہہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ ہمارے ساتھ ایک 5-7 سال سے بینکاری کر رہی ہیں, کیونکہ ایگزائل کے اندر وہ جدہ میں رہتی تھی, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا کاغذ جو آج انہوں نے نیا شامل جو جمع کروایا ہے, جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ پرسنل انفارمیشن فارم جو آپ کے سامنے ہے, آپ اس کے ٹاپ پہ دیکھ لیجئے, جیسے آپ نے ابھی اس کاغذ کو پل اپ کیا اسی طرح دوسرے کاغذ کو پل اپ کر لیں. اس کاغذ کے اوپر 6 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک کیٹیگری ہے آتھرائزڈ ایجنٹ. پہلی بات تو یہ کہ ابھی میں اس بات کی تائید نہیں کر رہا کہ یہ ڈاکیومنٹ صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ اس کی ہم نے سب سے پہلے تو ویریفیکیشن کرنی ہے, کیونکہ ابھی آج صبح یہ سامنے آیا ہے. لیکن اس کے اوپر آپ کیٹیگریز دیکھ لیں. ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ مریم صاحبہ اس ٹرسٹ کے تحت آتھرائزڈ ایجنٹ ہیں. کیٹیگریز دیکھ لیں. ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ مریم صاحبہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت آتھرائزڈ ایجنٹ ہیں, اور اس کاغذ کے اوپر 6 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری لکھی ہوئی ہے آتھرائزڈ ایجنٹ. تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تیسرا وہ ڈاکیومنٹ ہے جو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں 2006 کا, جس کے اوپر مریم صفدر صاحبہ کے فورجڈ سگنیچرز ہیں. تو اس پہ تو پہلے ہی 10 دفعہ بحث ہو چکی ہے, تو اس پہ دوبارہ بحث کرنی ہے تو کیے لیتے ہیں. جائیں نوٹری پبلک سے, تو یہاں کی جو مہر ہے, باہر کے ملکوں کے اندر اس کے اوپر لکھا جاتا ہے سرٹیفائڈ ٹرو کاپی, تو پاسپورٹ کی کاپی ہے بھائی. یہ 4 کاغذات ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے. میں نے چاروں کی وضاحت آپ سے کر دی. بھائی جان, جیسے کہ بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جیسے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, کوئی بھی کارروائی کرنی ہو تو وہ بذریعہ عدالت ہی ہوتی ہے, اور یہ میں آپ کو عدالت کے ہی ریفرنسز کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں. تو عدالت میں ہی عمران خان صاحب گئے ہوئے ہیں, اور عدالت میں ہی لوگ عمران خان صاحب کے خلاف گئے ہوئے ہیں. جن کے خلاف عمران صاحب گئے ہوئے ہیں وہ اپنا سر جھکا کے عدالت کی تمام تر پناہیں چھوڑ کے, قانونی پناہیں چھوڑ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں. ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں آ رہی. میڈیا میں ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ جی منی ٹریل نہیں دے, منی ٹریل نہیں دے رہے. جہاں پر ان کو غلیظ کہا جا رہا ہے, جہاں پر ان کو انسیولائز کہا جا رہا ہے, جہاں پر وہ توہین عدالت کر رہے ہیں, جہاں 44 دفعہ وہ پیش نہیں ہو رہے,
وہ شخص کوئی الزام لگانے کے قابل رہ جاتا ہے تو عدالت کے آرڈر کا ہم انتظار کریں, جس دن کرے گا ضرور ان کو ہاتھ کڑیاں لگا کے لے کے جائیں گے, ضرور لے کے جائیں گے. میں ذرا ایک وضاحت کر دوں آپ کی اگر اجازت ہو. دیکھیں منی ٹریل کے حوالے سے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر پہ آخر میں 2 الزامات لگائے گئے ہیں. ایک انہوں نے غلط بیانی کی جس کے اوپر آپ کے سامنے 2-3 ہفتے سے لے دے ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی غلط بیانی ثابت نہیں ہو سکی. کسی جگہ پہ 3 مرتبہ تقریریں جو ہیں ان کو ڈائسیکٹ کیا جا چکا ہے. آج پوری تقریر پڑھی گئی, اس سے پہلے حامد خان صاحب پڑھ چکے ہیں. کل جو انہوں نے پارلیمنٹ پہ تقریر کی اس کے اقتباسات پڑھے گئے. کوئی ابھی تک ایسی بات نہیں سامنے آئی, اور 10 دفعہ ہم وکیل نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ان تمام تقریروں میں کوئی ایسی بات نہیں جو غلط بیانی ہو. دوسرا کہا کہ آپ کو تحفے ملے تھے اور اس کے اندر آپ نے منی ٹریل نہیں دی, تو ایک اکاؤنٹ جو ہے عدالت کے حوالے کر دیا. مصدق ملک اور دانیال عزیز مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں. ان کا کہنا ہے کہ تمام دستاویزات عدالت میں موجود ہیں جن کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے. کسی جگہ پہ 4 دن کی جرا کے اندر کوئی وکیل کھڑا ہو کے ثابت نہیں انگلی کر سکا, دکھا سکا کہ جی یہ جگہ ہے جس جگہ کے اوپر ٹیکس ایویژن یا کوئی ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہوا ہے. نہ ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہوا, منی ٹریل پیش کر دی گئی. تو آپ یہ بتائیے, جی بالکل آپ یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک آپ اس کو لے کر جائیں گے. جی آپ فرمائیے. اسی سے ریلیونٹ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ٹیکس دیے کی بات کسی نے نہیں کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ثبوت جمع کروا دیے ہیں اور ڈسکشن بھی ہوئی ہے. ججز کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے. مجھے سوال میرا یہ ہے کہ بہت خوب, کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ مان رہے ہیں. میں آپ کو 1 سیکنڈ بتا دوں. جی میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں, اور پھر اگر کوئی اس پہ دیگر کوئی آپ تبصرہ کرنا ہوگا تو میرے بھائی کریں گے. دیکھیے وزیر اعظم کے حوالے سے پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے, میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے 3 ہفتے کی کارروائی اور 9 مہینے کے الزامات, ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکا کہ کسی بھی وقت وزیر اعظم کا کوئی بھی تعلق تھا ان اپارٹمنٹ سے. تو جب آپ تعلق ثابت ہی نہیں کر پا رہے ان اپارٹمنٹ سے, تو آپ کس چیز کی منی ٹریل مانگ رہے ہیں؟ منی ٹریل ملے گی جب حسین صاحب کے وکیل کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ منی ٹریل کیا ہے, کیونکہ یہ اپارٹمنٹ ان کی ملکیت ہیں. وزیر اعظم صاحب کے اوپر آپ نے یہ کہا جو ان کی نمبر 6 جو ان کی 6ٹھی استدعا ہے یا پریئر ہے, جس کے اندر بلکہ پہلی کے اندر کہا گیا ہے کہ ان کو اس بات پہ کہ انہوں نے ٹیکس نہیں جمع کروائے, یہ جو تمام تحفے ان کو ملے ہیں کروڑوں روپے کے اپنے صاحبزادے سے, اس کا ٹیکس نہیں دیا, تو ان کو اس بنیاد کے اوپر ڈی سیٹ کر دیا جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے ٹھہریے, جی میں آپ کے جی کیونکہ آپ وہاں پر ہوتے ہیں تو مجھے اس بات کی پریشانی ہے, کیونکہ ججز یہ بات ان کے سامنے پیش کی گئی ہے, اس کے اوپر 2 دن جرا ہوئی ہے, اور یہ بات ججوں نے تسلیم کی ہے. اور ہر مرتبہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے عدالت میں تو وہ ان کو بتاتے ہیں, آج بھی بتایا ہے کہ انہوں نے تو وہ شواہد سارے دے دیے ہیں منی ٹریل کے جو گفٹس کے حوالے سے ہیں, اور ٹیکس کی پوزیشن واضح کر دی. اب آپ مجھے بتائیں اور کیسے منایا جاتا ہے ججز کو؟ ججمنٹ تو آئے گی ججز کی آخر میں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ان کے سامنے ہو گئیں, جرا ہو گئی, کنکلوڈ ہو گئی, اور اعتراف کیا ججوں نے کہ ہمیں بہت بھرپور تعاون ہمارے ساتھ وکیل صاحب نے کیا. ہمارے وکیل تھے مخدوم علی شاہ, اور مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک اور دانیال عزیز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف جو اس وقت عدالت کے بعد گفتگو کی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے, وہ عدالت کے بھی خلاف ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام دستاویزات عدالت میں موجود ہیں جن کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے. دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے آئینی اداروں کے سوالات کے جواب نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف والے عدالت کے باہر تو بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن ہم اس انتظار میں ہیں کہ وہ ثبوت کا پیش کریں گے عدالتوں میں. اس کے ساتھ ساتھ دانیال عزیز نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون پہلے دن سے اپنی اسی پالیسی پر کاربند ہے, انہوں نے کبھی اپنے بیان میں کوئی تبدیلی نہیں لائے ہیں. دانیال عزیز کا یہ بھی کہنا تھا کہ زرداری دور میں انہوں نے یہ نعرے بنائے تھے کہ ملک بچاؤ حکومت ہٹاؤ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون نے کبھی بھی کسی
حکومت منتخب حکومت کے خلاف کوئی محاذ آرائی نہیں کی۔ 3 ہفتے ہو گئے ہیں نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اور مسلم لیگ نون کی جانب سے تمام تر ثبوتوں پر بحث بھی کی گئی ہے اور عدالت کے سوال پوچھنے پر تمام تر جوابات کو مکمل کیا گیا ہے۔